الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اس کائنات کے اندر بہت مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا کوئی سیرگاہ نہیں ہے، یہ دنیا قیامگاہ نہیں ہے، یہ دنیا میرے بھائیوں امتحان گاہ ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم انسانوں نے اس کو چراگاہ بنا لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت مختصر وقت کے لیے اس کائنات کے اندر بھیجا تھا اور ایک بہت بڑا مشن دے کر بھیجا تھا، لیکن میرے بھائیوں انسان اپنے مقصد کو ایسا بھولا اور بھولتے 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 یہ اتنا دور جا نکلا ہے کہ اب اس کو واپسی بڑی مشکل نظر آ رہی ہے، اور یہ ایسے میرے بھائیوں گمنام راستوں میں گم ہو چکا ہے کہ وہاں سے اس کو راستے کی تلاشی ناممکن نظر آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں یہ کائنات اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں بنائی ہے۔ جس اللہ نے اس کو بنایا ہے وہی اللہ اس کو مٹائے گا، جس اللہ نے اس کو سجایا ہے وہی اللہ اس کو ختم بھی کرے گا، جس اللہ نے مجھے اور آپ کو سانس کی نعمت دی وہی ایک دن میرا اور آپ کا یہ سانس چھین بھی لے گا، جس اللہ تبارک و تعالی نے اس جہان کو رونق بخشی ہے وہی ایک دن اس کی رونق کو ختم بھی کرے گا۔ میرے بھائیوں آج ہم اس میں چراغاہ کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ تمہارے لیے امتحان گاہ ہے، اور میرے بھائیوں جو آدمی جو طالب علم امتحان گاہ میں بیٹھا ہو وہ ہمتاً گوش اگر اپنے امتحان کی طرف متوجہ رہے گا، اپنے سوالوں کی طرف متوجہ رہے گا اور اپنے میرے بھائیوں جوابات کو دیکھے گا کہ میں نے ان سوالوں کی تیاری کس طرح کرنی ہے، میرے ان جواب کے بعد میں نتیجہ بھی نکلنے والا ہے، میرا بعد میں امتحان کا نتیجہ نکلے گا، پھر نتیجے کے میرے بھائیوں دو پہلو ہوں گے، یا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا یا میں ناکام ہو جاؤں گا، یا میری کامیابی کے میرے بھائیوں اعلان ہو رہے یا میری ناکامی کے اعلان ہو رہے، یا مجھے کامیاب کر کے اپنے اصلی گھر میں بھیجا جا رہا یا مجھے ناکامی کا سرٹیفکیٹ دے کر ذلت آمیز گہرائیوں میں پھینکا جا رہا۔ میرے بھائیوں یہ کائنات کی ناکامی اور کامیابیوں
بھائیوں کی امتحان گاہ ہے، یہیں سے میری اور آپ کی آخرت نکلتی ہے، یہیں سے میری اور آپ کی آخرت بنتی بھی ہے، سجتی بھی ہے، بگڑتی بھی ہے۔ آج میرے اور آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، یا جنت بنا لیں یا جہنم بنا لیں، میرے اور آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ رحمان کو اپنا لیں یا شیطان کو اپنا لیں، میرے اور آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ اپنے نفس کے پجاری بن جائیں۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ میرے بھائیو، قرآن سے اپنا تعلق بناؤ، قرآن سے دوستی تو لگا کے دیکھو۔ آج میرے اور آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں ڈائجسٹ آ گئے، میرے اور آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل کی زندگی آ گئی، میرے اور آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں دنیا کے میرے بھائیوں طرح طرح کے قصے اور کہانیاں آ گئی۔ کاش میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن دیا ہوتا، صحابہ کے واقعات دیے ہوتے۔ کاش آج میری بیٹی کی زندگی کے اندر حضرت بی بی عائشہ کی زندگی ہوتی، بی بی فاطمہ الزہرا کی زندگی ہوتی، اور آج کے نوجوانوں میں میرے بھائیوں صحابہ کی زندگی کی جھلک نظر آ رہی ہوتی۔ میرا اور آپ کا اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ اے میرے محبوب، آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے، اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنا خدا بنا لیا ہے۔ یہ خدا معبود کون ہوتا ہے؟ اللہ کون ہوتا ہے؟ مالک اور خدا کون ہوتا ہے؟ اللہ وہ ہے جس کی مان کر میں اور آپ زندگی گزارتے ہیں، جو ہمارا پالنہار، جو ہمارا رزق رساں، جو ہماری دنیا اور آخرت کا مالک۔ اللہ کہتے ہیں اے میرے محبوب، آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ یا اللہ، ہم نے تو آپ کو خدا مانا، ہم نے تو آپ کو سجدے کیے، ہم نے تو آپ کی نمازیں پڑھی، ہم نے تو آپ کے گن گائے۔ اللہ فرما رہے میرے بھائیو، میں اور آپ اپنی زندگی کا ذرا مشاہدہ تو کریں، یا میں اور آپ نفس کے پیچھے چل رہے، یا اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چل رہے، اللہ اور اس کے رسول کی مان کے زندگی گزار رہے، یا اپنے نفس کی مان کے زندگی گزار رہے۔ میرے بھائیو، تین بڑے عقائد ہیں، ایک توحید ہے، ایک رسالت ہے، اور ایک معاد اور آخرت ہے۔ باقی سارے عقیدے ان کے گرد گھومتے ہیں۔ وہ فرشتوں پہ ایمان ہو، وہ آخرت کا یقین ہو، وہ میرے بھائیوں کتابوں پہ ایمان ہو، سارے ان کے گرد گھومتے ہیں۔ ایک اللہ کی توحید کہ اللہ ہی کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا تو وہاں پہ سوال کیا تھا، بتاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، تمہارا رب کون ہے؟ کیا میں الست بربکم، الست بربکم، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں نے اور آپ نے جواب دیا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ، آپ ہی تو ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ وہاں ہم وعدہ کر کے آئے